السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مبارک مہینے میں لوگ روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے نفلی اعمال کا بھی خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ ماہ سیام کو آپ نیکیوں کے بہار کا موسم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کے شروع ہوتے ہی ملک بھر کی تمام مساجد میں رونقیں بحال ہو جاتی ہیں اور ملک بھر کے تمام مساجد میں نماز تراویح کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ ملک کے دوسرے شہروں کی طرح سوات میں بھی نماز تراویح کے روح پرور انتظامات کیے جاتے ہیں، جہاں لوگ جوق در جوق پہنچتے ہیں اور نماز عشاء کے بعد صلاۃ تراویح میں بھرپور شرکت کرتے ہیں اور سوات کی فضائیں قرآن پاک کی تلاوت سے معطر ہو جاتی ہے۔ لیکن دوستو، اس مبارک مہینے کے شروع ہوتے ہی نماز تراویح پر بحث اور مناظرے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز تراویح 20 رکعت ہوتے ہیں۔ تو اس ٹاپک پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی تسلسل کے ساتھ نماز تراویح کی باجماعت نماز نہیں پڑھائی، اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ مجھے خدشہ ہے یا ڈر ہے کہ کہیں یہ نمازیں آپ پر فرض نہ ہو جائے اور تم مشکل میں نہ پڑ جاؤ، لہٰذا یہ نمازیں تم گھر پر ادا کر لیا کرو۔ اس کے بعد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے آخر تک یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا، اور اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت شروع ہوا اور آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام اور تابعین تمام الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر لوں۔ تب انہوں نے حکم دیا کہ آج کے بعد نماز تراویح پورے مہینے باجماعت ہوں گی اور اس میں پورا قرآن مجید پڑھایا جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 8 رکعت اور 20 رکعت کا حکم دونوں ثابت ہوتا ہے، لیکن ہم سب دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں بھی 20 رکعتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو آپ بھی 20 رکعتیں ہی ادا کیا کریں۔ اس بات پر مختلف لوگوں میں اختلاف رائے ہو سکتی ہے، لیکن بات اختلاف رائے سے آگے بڑھ جاتی ہے، لیکن میں نے اکثر اس بات پر لوگوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا ہے، جو کہ ایک دوسرے کے لیے انتہائی شدید، حقارت انگیز اور نفرت سے بھرا لہجہ استعمال کرتے ہیں، اور اس مذہبی معاملے اور اختلاف رائے میں ایک طرح سے آتش فشاں بن جاتے ہیں اور ان کے منہ سے جیسے آگ نکل رہی ہو۔ تو اس مسئلے پر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہوں اور نہ ہی میرے پاس اتنی زیادہ دینی معلومات ہیں۔ بس آپ تمام دوستوں سے صرف اتنی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دوسرے کا احترام کریں، بات کرنے میں نرم لہجہ استعمال کریں اور ایک دوسرے کو تھوڑا سا سپیس دیں۔ اختلاف رائے ضرور رکھیں، لیکن ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں۔ شکریہ، والسلام۔